اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت پیار، بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تمام تکلیف دور فرمائے۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، دیکھنے اور سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کل ہر بندہ کوئی نہ کوئی خواہش رکھتا ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، ہر بندے کی حاجات ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے، اس کا یہ ارمان پورا ہو جائے۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی حاجات ہیں، اس کی زندگی میں یہ حاجات پوری ہو جائیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے اور یہ خواہش پوری ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ نماز کی پابندی کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، اذکار کا اہتمام کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ دن میں جب بھی ٹائم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ جس طرح آپ ہر انسان کی زندگی کی میریکل سنتے ہیں کہ فلاں کی زندگی میں میریکلز ہوا ہے، فلاں کی زندگی میں میریکلز ہوا ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہوتے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور ان نوافل کا اہتمام کریں، آپ کی زندگی میں بھی میریکلز ہوں گی۔ آج میں آپ کو صلاۃ الحاجات کے نوافل کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح یہ نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، جس سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجات پوری ہوں گی، تمام خواہشات پورے ہوں گے۔ چاہے وہ مسئلہ آپ کے رشتے کا ہے، چاہے وہ کاروبار کا ہے، چاہے وہ اولاد کا ہے، چاہے وہ قرض کا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی کا ہے، چاہے وہ نوکری کا ہے، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں آپ کے دل میں، آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ ایک بار آپ ان نوافل کو ادا کر کے تو دیکھیں، ایک بار آپ ان نوافل کو پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دکھائی دیں کہ آپ کی زندگی میں بھی میریکلز ہوں گی۔ آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد دوسری آیت پڑھنی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہی پڑھنی ہے۔ اور تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے جب آپ آخری رکعت میں سلام پھیریں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اول و آخر ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے دل میں یہ نیت رکھنی ہے جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ آپ کی پوری ہوں۔ میری ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کی شادی کو 6 کے 7 سال ہو گئے تھے اور اس کے بچے نہیں ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ علاج کروایا تھا، ڈاکٹرز کے پاس گئی تھی، دم وغیرہ کروایا تھا۔ دم والے کہتے تھے کہ جنات ہیں، تعویذ ہیں، ڈاکٹرز کہتے تھے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس طرح کی باتیں تھی۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں ہر وقت روتی تھی، پریشان ہو گئی تھی،
ہر وقت ڈپریشن میں رہتی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اس کی بہنیں اور ماں دوسری شادی پر فورس کر رہی تھیں کہ آپ دوسری شادی کرو، آپ کے بچے نہیں ہو رہے اس بیوی سے۔ تو میرا ہسبینڈ بھی پریشان تھا، وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کے آگے بھی مجبور تھا۔ میں ان دنوں میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، پریشان تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پھر مجھے کسی نے ان نوافل کے بارے میں بتایا، صلاۃ الحاجات کے نوافل کے بارے میں بتایا، تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے کثرت کے ساتھ یہ نوافل ادا کیے، ہر وقت صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھتی تھی اور اپنی مشکل حل کرنے کے لیے دعا مانگتی تھی کہ اللہ ان نوافل کے صدقے اور اپنے نیک بندوں کے صدقے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے کثرت سے یہ نوافل ادا کیے اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتی تھی اور درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو میں نے مضبوطی سے تھام لیا تھا، وہ ہر وقت اسی کے آگے گڑ گڑاتی تھی کہ اللہ میری تمام مشکلات حل کر دے، میرے تمام مسائل حل کر دے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ تقریباً 2 مہینے کے بعد اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، تو پتہ چلا کہ میری پریگنسی ہے، ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تھا۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں اتنے شکرانے کے نفل میں نے ادا کیے، اتنے شکرانے کے نفل میں نے ادا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام مشکلات حل کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ عطا کی۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے شکرانے کے طور پر نوافل بھی ادا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا تحفہ دیا درود شریف کے صدقے، ان نوافل کے صدقے۔ تو آپ لوگوں میں سے جس کے جو بھی مسائل ہیں، آپ یہ نوافل ادا کریں، چاہے رزق کے ہیں، چاہے کاروبار کے ہیں، کاروبار میں برکت کے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں، بچوں کے رشتوں کے ہیں، اولاد کے ہیں، قرض کے ہیں، بیماری کے ہیں، ان نوافل کو آپ ادا کریں، اللہ تعالیٰ پہ تمام کے تمام مشکلات حل کر دے گا۔ ایک بار ان نوافل کو ادا کر کے تو دیکھیں، آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں گی، آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ بلیو کریں، اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات اسی کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔